شیخ محترم، محافل کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو ایک چیز جو انتہائی اہم ہے اور اس کا تعلق بھی محافل میں تلاوت کرنے والے قراء کے ساتھ ہے، جو مقامات ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، ایک ہیں لحون عرب، ایک ہیں مقامات۔ مقامات جو ہیں وہ فارس سے نکلے ہیں اور یہ علم موسیقی کا ایک حصہ ہے، اسی لیے جب آپ ان کے نام دیکھیں گے، ان کے اصل دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فارس سے چلے۔ اور لحون عرب جو ہیں ان کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب۔ تو لحون عرب اور چیز ہے اور مقامات اور چیز ہے۔ مقامات جو ہے یہ فن موسیقی سے متعلق ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے میں اسلوب اور لہجہ اور انداز مشائخ کا اختیار کرنا اور عربی لہجہ اختیار کرنا اور حجازی لہجہ اختیار کرنا یہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، لیکن ان کو موسیقی کے تابع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کے ساتھ زیادتی ہے۔ قرآن پاک جو ہے اس کا موسیقی سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت اور اس کا وقار اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کی متقاضی ہے کہ اس میں ادب و تعظیم پیش نظر ہو، نہ یہ کہ حسن صوت کو غالب کر لیا جائے۔ حسن صوت غالب نہیں، حسن صوت اس کو اس لیے بتایا گیا کہ زین القرآن باصواتکم، حسن القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے اس کو خوبصورت بناؤ لیکن اس کے تابع نہ ہو جاؤ، یعنی قرآن پاک کو خوبصورتی کے تابع نہ کر لیا جائے بلکہ خوبصورتی کو قرآن پاک کے تابع کیا جائے، اور قرآن پاک پڑھنے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ قرآن مقدم ہے، قرآن کی ادا مقدم ہے، قرآن کو پڑھتے وقت اس کے معانی اور مفاہیم کو سامنے رکھا جائے۔ بلکہ بعض روایات میں اپنی آوازوں کو قرآن سے خوبصورت بنانے کا ذکر ہے، جی بجائے اس کی کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بنایا جائے، اپنی آواز کو قرآن پاک سے خوبصورت بنانے کا ذکر ہے۔ یعنی مطلب ہے قرآن بالا ہے اور آوازیں جہتابیں ہیں، آواز مقدم۔ اس میں اکثر لوگ یہ جو اعتراض پیش کرتے ہیں کہ کوئی بھی قاری اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ جانے انجانے میں کسی نہ کسی مقام پر پڑھتا ہے، تو اس کا آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو مقامات ہیں موسیقی کے، یہ تو ظاہر ہے انسانی فطرت سے ہی بنائے گئے ہیں نا، تو انسانی فطرت سے وضع کیے گئے ہیں، تو کوئی بھی آدمی جب تلاوت کرے گا تو کسی نہ کسی لہجے میں کرے گا، تو وہ لہجہ کہیں نہ کہیں جا کے اس مقام موسیقی کے مطابق ہو جائے گا۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو اس کا تابع نہ کیا جائے، وہ قرآن پاک کے تابع ہو۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو ہم عربی لہجوں میں پڑھتے ہیں تو اس عربی لہجوں میں ہم اپنے مشائخ کے انداز کو پیش نظر رکھیں، نہ کہ اہل موسیقی کے انداز کو پیش نظر رکھیں۔ اہل موسیقی نے جو وضع کیے ہیں اور سر تال انہوں نے بنائے ہیں تو وہ موسیقی کے اشعار کی بنیاد پر ہیں، کلام کی بنیاد پر ہیں، کلام الہی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کلام الہی کی بنیاد جو ہے وہ روحانی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس میں روحانیت پائی جانی چاہیے، اس میں شہوانیت نہیں پائی جانی چاہیے۔ موسیقی جو ہے وہ تو شہوانی غذا ہے، موسیقی کی جو ہے وہ تو شہوانی غذا ہے، اور قرآن کی تعلیم جو ہے وہ روحانی غذا ہے، تو روحانی غذا مقدم ہونی چاہیے۔